فار ایگزامپل میرا گول کیا ہے اس رمضان میں کہ 100% میری کوشش یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ رمضان میں دورہ قرآن کے ساتھ آپ کے ساتھ کروں. نمبر 1 یہ تو پہلا گول ہے. اس کے علاوہ یہ کہ میں کم از کم جو ہے 2 قرآن پاک تو تلاوت کے ساتھ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہی ہوں میں. اور اس کے لیے میں تھوڑا سا رمضان سے پہلے شعبان میں ہی اپنا 1 قرآن تو سٹارٹ کر دیتی ہوں، جو کہ میں نے کر بھی لیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ رمضان میں 2 قرآن تو آرام سے الحمدللہ ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ انشاءاللہ 1 قرآن تو میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میرا تراویح کے اندر 1 قرآن پاک اس میں چلا جائے، یعنی ہو جائے کمپلیٹ. تو اس طرح تقریباً سمجھے 4 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر کچھ ہم جو اپنے کچن کا ٹائم ہے جیسے اس میں لسننگ کرتے ہیں، مطلب نہیں کرتے تو کر لیں، حرج تو نہیں ہے ویسے، کیونکہ بعض اوقات تسبیحات اور ذکر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کھانا پکاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں تو کچھ پھر بھول جاتے ہیں. تو میں نے اس کا آسان حل یہ نکالا تھا کہ میں اپنے پاس جو ہے نا تلاوت پلے کر لیتی ہوں، اور الحمدللہ 30 روزے کے ساتھ ہی میرا قرآن پاک بھی لسننگ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کچھ ٹارگیٹس تو آپ نے ایسا بنانے ہوں گے کہ جو آپ نے، یہ قرآن کا ٹارگیٹ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کے ٹارگیٹس اپنی جگہ الگ الگ. تو کچھ ٹارگیٹس کو تو ہم ایسے بنا لیں تاکہ وہ اچیویبل لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری نیت ہو کہ انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے کام. اچھا بعض اوقات مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، نیت کر لیں ابھی سے. ٹھیک ہے بھائی، نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، نیت کر لیں. اگر آپ نہیں بھی کر سکے، ان اینی کیس آپ کی طبیعت ٹھیک نہ رہی، آپ کا کوئی تکلیف ہو گئی، آپ کو وقت ایسا نہیں مل پا رہا کہ آپ کر میں ٹائم مینج نہیں کر پا رہے آپ، ویسے تو ٹائم مینجمنٹ اللہ تعالیٰ خود اس تمام عبادتوں کے ساتھ ہی سکھا دیتے ہیں، ہمیں نمازوں کے ساتھ سکھا دیتے ہیں، ہمیں روزوں کے ساتھ سکھا دیتے ہیں. بہرحال تو پھر بھی تو کم از کم نیت کا تو اجر مل ہی جائے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کم از کم نیت تو کر ہی لیں، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہی سکتا ہے، اور توفیق دے دے گا انشاءاللہ تو کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ اپنے سونے جاگنے کے کچھ اوقات مقرر کریں، کب سونا ہے کب جاگنا ہے. یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری پوری رات ہم جاگنا اور دن بھر سونا، یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا کچھ چیزیں ہم بالکل ہی آؤٹ کر دیتے ہیں نا بعضوں کا. جیسے جب سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سمر ویکیشن جو ہے وہ رمضان میں آنے لگی ہے، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پورے بچے سارا گھر جو ہے پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے، اور آدھا دن 2-2:30 بجے تک بچے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. دس از رانگ. اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹنگ بنائی ہے نا دن رات کی، آپ اس سیٹنگ کا خلل اندازی کر رہے ہیں ایک طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں جاگنے کے لیے بنایا اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. دن میں جو برکتیں آپ جاگ کے حاصل کر سکتے ہیں وہ رات سو کے نہیں حاصل کر سکتے، وہ رات کو رات کا سونا حاصل کر سکتے ہیں. آپ دن کی برکتیں رات میں نہیں پا سکتے، اور رات کی برکتیں آپ دن میں نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. نہیں کہ اس وقت ڈے لائٹ کا استعمال نہیں ہوگا، آپ آرٹیفیشل لائٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور دن میں ڈے لائٹ ہے اتنی ساری، تو پھر آپ نے آدھا دن تو ڈے لائٹ تو گوا کے گزار دیا. تو وہ جو آپ کی جسم کا حق ہے نا، آپ کا وہ جسم کا حق کیا ہے؟ صرف اس جسم کو یہ نہیں مزے کرانا اپنی خواہشوں کے کہ جی پوری رات جاگ کر اپنا گیم، ہلا گلا، مستی، موج، کھانا پینا یہ سب کرتے رہیں، اور باقی دن پورا اپنا سو کے گزاریں. اور ظاہر سی بات آدھا دن جب گزر ہی گیا، 2-2:30 بج ہی گئے، تو پھر آپ جلدی جلدی اٹھ کے نماز پڑھیں گے، کتنا قرآن پڑھ پائیں گے، اور کتنی دوسری عبادتیں ہوں گی. انہیں کی عبادتوں کا ٹائم تو بہت مختصر رہ گیا نا پھر تو. تو اس لیے کوشش اپنی یہ کرنی ہے کہ اپنے سونے اور جاگنے کے ہمیں اوقات مقرر کرنے. ٹھیک ہے. اگر سحری کے بعد تھوڑا سا ٹائم سونے کے لیے آپ چاہتے ہیں سو جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی تلاوت کر لیں، اس وقت اپنی دعائیں مانگ لیں صبح کی اپنی، پھر اپنے اذکار کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سارا کام اپنا صبح کی نماز کے بعد کر لیں، اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے اب تھوڑی دیر آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں، مگر پھر اٹھ جائیں نا. آپ یہ بھی تو ہم نہیں کرتے نا کہ پھر تم سوتے چلے جا رہے پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آرام سے کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد آپ ریسٹ لے کر کے پھر اٹھ جائیں، پھر باقی دن میں اپنے سارے کام اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ تو روٹین اپنی اپنی ہمیں اس رمضان میں بدلنی ہی پڑے گی. جو ہم نے بنا رکھی ہے پہلے سے، وہ اس روٹین کے ساتھ ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے. رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، نہ ہمیں وہ کچھ دے پاتا ہے. تو اس بار ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان ہمیں کچھ دے کے جائے انشاءاللہ، اور ہم اس سے کچھ لے لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اپنے روزانہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم بھی سیٹ کرنا ہے کہ کتنے بجے سے ہم کتنے بجے تک کتنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سننے کا ٹائم رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ سمجھنے کا ٹائم رکھنا ہے دورہ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے اوقات بھی اپنے اس کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں. پھر تراویح کے لیے اپنے گھر میں جگہ مقرر کر لیں، ایسی جگہ جہاں پہ کم ڈسٹربنس ہو اور ہم سکون سے وہاں اچھی سی عبادت کر سکیں، لمبی رکوع، اپنی لمبی سجدے اور لمبی تسبیحات اپنی پڑھ سکیں، یعنی کہ اللہ کی طرف دل لگائیں. اس رمضان میں موقع ملا ہے ہمیں تو
تو اس کے لیے جگہ مقرر کر لیں. پھر جو دعائیں ہم نے پیچھے بات کی تھی تو اس کو لکھ رکھیں اپنے لیے, سب کو یاد رکھیں دعاؤں میں, اپنے دوستوں کو, رشتے داروں کو نام لے لے کے مانگیں. پھر جو ایک اور ہم نے کوشش کرنی ہے ٹارگیٹ میں اپنی, وہ نمازوں میں بہتری لانی ہے. یعنی کہ نمازوں میں کیا بہتری لانی ہے کہ ہماری نمازیں سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں. آج ہم نماز اپنی بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں, جیسے ہم نے کوشش کی, ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس فٹافٹ کہتے ہیں نا, ہم جلدی جلدی نماز پڑھو پھر کھانا بھی کھانا ہے. یہ آپ نے سن رکھا ہوگا سب نے, جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا بھی کھانا, جلدی جلدی نماز پڑھو پھر ہم نے کہیں جانا بھی ہے. یعنی ہم نے بہت سارے کاموں کو تو جلدی نہیں کیا, بٹ نمازوں کو ہم جلدی جلدی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کے لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی. نمازوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اطمینان سے سکون سے نمازیں پڑھنی ہے, تاکہ الحمدللہ ہم نمازوں کو انجوائے کر سکیں. عام دنوں میں تو ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, بھاگ دوڑ ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, گھر بار دیکھنا بھالنا ہوتا ہے, بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. مگر رمضان میں ہمارے بہت سارے کام سب سائڈ ہو جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں بہت سی اچھی نمازوں کا بھی وقت مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نمازیں انشاءاللہ العزیز بہترین طریقے سے جو ہے اس میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ یہ نماز جو ہے نا ہمیں اللہ سے قریب کتنا کر رہی ہے. اللہ سے قربت بھی تو چاہیے نا ہمیں, کہ ہم کیا قربت نہ چاہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں نمازیں ہماری قبول کر رہا ہے نہیں, اس کو پسند آ رہی ہیں نہیں, بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنے طور پر, اپنا کام تو پورا کر لینا ہے نا. اس عموماً کیا سوچتے ہیں, بس اپنا کام پورا کر لینا ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں سوچ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جب اس کے بارے میں کیا ہے کہ اپنے کام کو بھی پورا کریں, مگر نماز کے اندر کیا سوچنی ہے ہم نے بات, کہ اس کو سکون اور اطمینان سے پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور دوسری جو بہت خاص اور خاص چیز ہے اس میں کیا, کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ سنتوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے. آپ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک حلوہ بناتے ہیں ہم اپنے گھروں میں جو سیدھا سیدھا بیچارہ صرف اور صرف سوجی کی اور شکر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک حلوہ ہوتا ہے ہمارا جس کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں, ہم میوے ڈالتے ہیں, پھر ایک ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیے, پھر کبھی کوئی لوگ جو اس میں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی جو ہے اس میں اور ایواپوریٹڈ ملک بھی ڈالتے ہیں, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ارشفیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اب کیا کریں, ہم اپنے حلوے کو بیوٹیفائی کرتے جا رہے ہیں نا, ایک اور چیز ایڈ, ایک اور چیز ایڈ, ایک اور چیز ایڈ, اور پھر فائنلی جب ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس میں چاندی کا ورق اور بہترین ڈش میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں سب کچھ؟ وہ حلوہ جو ہے ہمارا وہ تو سمپل گھی چینی اور سوجی کا بن جاتا ہے بہت آرام سے. اتنی لوازمات کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کیوں کرتے ہیں, حلوہ اور ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے نا. تو یہ ساری چیزیں نا ٹیسٹ انہانسر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نماز میں بھی اللہ کا قرب انہانس کرنے کے لیے, اللہ سے اور قریب ہونے کے لیے ہم جتنا ہم سنت سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اس دفعہ نمازوں میں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہماری نمازیں سنتوں کے عین مطابق ہوں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں نمازوں کی اگر بات کریں تو نمازوں میں ہماری کچھ فرض نمازیں ہیں جو کہ عموماً ہم پڑھتے ہوتے ہیں, مگر دیکھا یہ گیا کہ بہت سے لوگ خالی فرض ہی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, نہ کوئی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں نہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. چلو عام دنوں میں بہت مصروف رہتے ہوں گے, اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم بہت سی نمازیں نہیں پڑھ پاتے, مگر اب تو موقع مل گیا نا, سب کہہ رہے ہیں اسٹے ایٹ ہوم, گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جتنا آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں تو بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہیں اس گھر میں رہنے کے. تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے, صرف فرض ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو نوافل زندگی بھر نہیں پڑھی وہ نوافل بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں پڑھنی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چاش کی نماز کے بارے میں, کہ یہ ہمارے جوڑوں کا, یعنی کہ ہمارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں نا 360 جوڑ, اس کا صدقہ ہے. یعنی کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جوڑوں کا صدقہ دیا جا رہا ہے. سوچیں آج کل ہم میں سے کتنے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں. آدھی آبادی تو ہمیں ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو ہی جائے گی کہ ہم سب جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں, کچھ نہیں تو ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم عموماً بہت سی علاج تو کر رہے ہوتے ہیں, فلاں ایکسرسائز کر لو, فلاں تھراپی کر لو, فلاں میڈیسن لے لو, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا بتایا کہ چاش کے نفل پڑھ لو انشاءاللہ تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ پڑھنے والوں کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. یعنی چاش کی نماز پڑھنے والے کے لیے بہت کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے.
کہ سارے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں اس بندے کے، کہ بھائی اس بندے کے سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے، اللہ نے ذمہ اٹھا لیا، وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کیا سمجھ آئی بات یہاں سے کہ انشاءاللہ کہ ہم اس رمضان کے اندر اپنی سنتوں کے ساتھ اپنے نوافل کا بھی اہتمام کریں گے۔ جیسے صبح نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے نماز، دعا، قرآن سب کچھ پڑھ لیا، اشراق کا ٹائم ہو گیا، اشراق پڑھ لیا آپ نے، اشراق پڑھنے کے بعد سونا چاہیں تھوڑی دیر تو سو جائیں، پھر آپ اگر 10 بجے اٹھ جاتے ہیں تو پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد آپ وضو کریں اور اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ لیں۔ کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، بس 4 بھی پڑھ لیں تو بھی بہت ہوگی، تو آپ کم از کم اتنا تو اہتمام کر ہی لیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں ایک اور جو ٹارگٹ ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ کیا ہوگا، ہمارا آخری عشرہ۔ آپ نے اپنے آخری عشرے کو خود ہی پلان کرنا ہے، آپ نے خود ہی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آخری عشرے کی عبادت میں کیا کیا کریں گے، اور جو کریں گے اس کے لیے آپ نے ابھی سے لکھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو چکا ہوگا آخری عشرے سے پہلے، اور اس تمام عرصے میں ہم جو بھی کچھ آپ کو ہم ہنٹ دیں گے، جو بھی کچھ ہم آپ کو صحیح بات بتائیں گے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، اور کچھ تو انشاءاللہ ہمیں پہلے سے بھی بہت کچھ پتا ہی ہے ویسے بھی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سے پلان کر لیں کہ آپ کے وہ 10 ڈیز جو ہے وہ کیسے گزریں گے، کیونکہ بہرحال ہم سب جو ہے وہ رمضان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی اعتکاف کے لیے مسجد بیٹھتا ہے، ہم تو اعتکاف کے لیے اپنے گھروں میں ہی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اعتکاف میں سوچیں کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف خالص ہو جانا ہوتا ہے، یکسو ہو کر عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عشرے کی عبادت کو ہم ابھی سے پلان کریں، میکسیمم اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اویل کریں۔ پھر ہم دیکھیں کہ اس رمضان میں ہم ایک اور عادت ضرور اپنے ٹارگٹ میں ڈالیں اور بنا سکتے ہیں، وہ کیا ہے، صدقے کی عادت ڈالیں۔ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں صدقات دینے کے لیے کتنا کہا جا رہا ہے، کتنا ابھارا جا رہا ہے، کتنی ضرورت ہے ہمارے صدقات کی ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگوں کو۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے، کسی کو آگے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب کی ایجوکیشن بھی تو چل رہی ہے نا ساتھ ساتھ، کسی کی تعلیم میں کسی کو ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے وہ آپ کے کوئی دن کا ایک کہتے ہیں نا 1 روپیہ، 1 پینی، 1 آنا، کچھ بھی آپ کے جو ایک ہوتا ہے نا، ایک بھی اگر کوئی چیز ہو تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اپنے مال کے صدقے میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی جان کا صدقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان سے صدقہ کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کے کام آئیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کچھ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی علم ہے جس کو آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کا صدقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کوشش کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے صدقے کے تمام یہ والے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس پہ غور کرنا ہے کہ میں اپنی جان سے کتنا صدقہ نکالوں اس دفعہ، اور روزانہ کے قریب اپنے مال کا کتنا نکالوں، اپنی صلاحیتوں میں سے کس کو کتنا صدقہ نکالوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ضرور سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تیاری کریں گے، پریکٹس کریں گے تاکہ رمضان میں کر سکیں اس کام کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے صدقے کی عادت ڈالنی ہے۔ کیوں ڈالنی ہے؟ جو صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے گناہ مٹ جائیں، بالکل ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، جیسے ہم اپنے موبائل میں اپنے بہت ساری انوانٹیڈ میموریز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، انوانٹیڈ چیٹس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جس کو ہم کسی کو دکھانا بتانا نہیں چاہتے، تو ہم جب ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نا تو ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو ایسے ہی ڈیلیٹ کر دے جو کبھی نہ اپیئر۔ آپ کو دیکھتے ہیں کب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں میسج کیا پوچھتا ہے وہ آپ کا موبائل کہ کیا آپ اس کو ہمیشہ کے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یس آف کورس۔ تو ہم یہاں پہ بھی ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دے، مطلب وہ ہمیں دکھائے بھی نہ، بعد میں دکھا کے شرمندہ بھی نہ کرے، ہمیں خود بھی نہ دیکھے، کسی کو نہ بتائے، بس چھپا دے اس کو۔ تو اس لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا حساب اللہ تعالیٰ آسان کر دینا۔ تو ہم سب کیا دعا کریں اپنے لیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے صدقہ، قبر کی آگ کو بجھاتا ہے صدقہ۔ ہماری قبر میں جو ہماری اعمال کی وجہ سے آگ لگتی ہے اس کو بجھا دیتا ہے، تو ہمارے جتنے بھی ایسے عمل جو اللہ نہ کرے کہ ہم کرتے ہوں تو وہ کبھی ہو تو اس کو بھی بجھا دے گا صدقہ۔ اور مومن کا صدقہ کیا کرے گا، اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اور یہ سایہ کہاں بن جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہی شخص بھی ہوگا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہوگا، جس میں سیدھے ہاتھ سے دیتا ہوگا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہوگا، یعنی کہ الٹے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہوگی اس نے کیا دیا اور کتنا دے دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صدقے کی ہم نے عادت ڈال لی ہے کہ صدقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اسی طرح پھر ہم دیکھیں کہ کم از کم صدقہ کیا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نے کیا فرمایا, آدھی کھجور کا بھی آدھا حصہ, چھوٹی سی تو کھجور ہوتی ہے, اس کا بھی آدھا اگر آپ دے دیتے نا تو یہ صدقہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں اس کو آپ رمضان میں کیسے پلان کر سکتے ہیں نا, بچوں کو عادت ڈالیں, خصوصاً اپنے پاس بٹھا کے نا بچوں کو اس رمضان میں ان کے ہاتھوں میں کھجور کی پلیٹ دیں گے, چلو آج آپ پاس کرو گے, کل آپ پاس کرو گے, سب کو کھجور دو گے. اس طرح اس کو شیئر کرنا سکھائیں کہ اس کو توڑ کے کیسے کھلا دیں ایک دوسرے کو نا, کہ چلے آدھا آپ نے کھا لیا, آدھا میں نے کھا لیا. تو اس طرح سے ہمیں اس کو سکھانا بھی ہے اپنے ساتھ, اپنی نئی نسل کو, کہ وہ بھی جو ہے صدقے کی عادت کیسے ڈال سکتی ہے اپنے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ذکر اور تسبیحات کا بھی خیال رکھنا ہے. ابھی دعا کی بات ہوئی تھی نا, ابھی ذکر کی بات بھی کر لیتے ہیں. ذکر اور تسبیحات کا بھی خیال کرنا ہے. ذکر میں کیا جاتے ہیں آپ کے, ایک تو صبح اور شام کے اذکار آ جاتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ لکھے ہوئے موجود ہیں. ہماری یقی نستعین جو ہے وہ الہدا کی جو بک ہے اس میں بھی لکھا ہوا موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن بھی ہے, جو اگر آپ چاہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس اپلیکیشن کو, یقی نستعین کو. اور اس کے علاوہ قرآن مسنون کی بھی اپلیکیشن ہے, اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کہ اس کو آپ کھول لیں صبح اور شام میں بیٹھ کے. اس میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں, صبح شام کے اذکار ہے اس کے اندر, آپ کی استغفار کی تسبیحات ہے اس کے اندر, نماز کے بعد کے اذکار ہے اس کے اندر. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں, شفا کی دعائیں اس میں, اور بہت سی اور بھی دعائیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو بہت ساری دعائیں پڑھ کے, بہت ساری دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ سے ہم اٹھ سکتے ہیں. تو ذکر کا ایسا بھی اہتمام کر سکتے ہیں صبح شام اپنے. اس کے علاوہ تسبیحات, آپ دیکھیں تسبیحات میں سب سے افضل تسبیح کیا ہوتی ہے, کہ ہم وہی تسبیحات جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تسبیح ہے, اس میں اتنی ساری تسبیحات جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو کم از کم دن میں کوئی اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی, تو کہتے سب سے زیادہ اجر کمانے والے کے باعث ہے یہ تسبیح. جو پڑھے گا سب سے زیادہ اجر وہی کمائے گا. اس کا مطلب جتنا زیادہ جو پڑھے گا وہی اجر کمائے گا. اس لیے اپنے ذکر و تسبیحات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز. جو بھی وقت بچ گیا جس میں آپ لیٹے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا, کوئی اور بات نہیں کرنی. اب دیکھیں نا روزانہ ہم اپنے گھروں میں کتنی آپس کی باتیں چیخ پکار ہنگامہ مچا ہوتا ہے نا گھر کے اندر, مگر رمضان میں محسوس کرتے ہوں گے ہم کتنی خاموش فضا ہوتی ہے نا. ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوتا ہے, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنے پوائنٹس بڑھانے ہیں, مجھے اپنے آپ کو اس پوائنٹس ٹیبل پہ سب کا مقابلہ چل رہا ہے, اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس دفعہ آگے, میں اس دفعہ زیادہ کر لوں. تو وہی بات ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس بارے میں اور تھوڑا سا کانشیس ہو جائے کہ تسبیحات میں ہم کون کون سے تسبیحات کریں, اور اپنی تسبیحات بانٹ لیں. صبح کے وقت مجھے یہ تسبیحات کرنی ہے, شام میں مجھے یہ کرنی ہے, اور رات کو سوتے سوتے مجھے یہ کرنی ہے. تو اپنی تسبیحات بانٹ لیں. استغفار کی تسبیحات کب پڑھنی ہے, درود شریف کی تسبیحات مجھے کب پڑھنی ہے. اپنی ساری تسبیحات کو اگر آپ تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری تسبیحات انشاءاللہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے. میں نے کہا نا ابھی عام دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کیا تسبیح شروع کرنے کی, اس کے بعد پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں, پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں, پھر یاد ہی نہیں رہتا کیا پڑھ رہے تھے. تو اس سے بہتر کیا ہے, ہم بہت سی چیزیں جو ہم ادھوری یاد ہی کرتے رہتے ہیں نا عام دنوں میں, اس وقت تو پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے نا ہمیں, تو ہم سب پوری کریں انشاءاللہ. پھر ایک کام ہم نے اور کرنا ہے اس رمضان میں, پھر ٹارگٹ میں بہت ہی مین ٹارگٹ ہے, اس کو بہت ہی اہم بات کرنے جا رہی ہوں میں ابھی اس وقت, اور وہ کیا ہے, ہم سب اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تو تر رہیں, مگر اس میں کوئی لڑائی جھگڑا, غیبت, چغلی, بہتان, بے حیائی کی فضول باتیں, ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں ڈالنی ہیں اس کے اندر. اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنی زبان کو پاک صاف رکھ لیا نا, سمجھو اس کا دل بھی پاک صاف ہو گیا, کیونکہ دل کا تو آئینہ ہوتی ہے نا زبان کی. جو زبان کہہ رہی تو وہی دل کے اندر ہوتا ہے ہمارے. اس لیے ہم نے اپنی دلوں کی صفائی کرنی ہے, ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی صفائی کرنی ہے, زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی کہ زبان کی کٹائی جہنم میں لے جاتی ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ زبان کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے معاذ تیری بات تجھے گم کرے, یہ زبان ہی جو ہے جس کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو پکڑ کر فرمایا تھا, یہ زبان ہی ہے جس کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے, ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیں, نمازوں کا اہتمام کر لیں, تسبیحات اور ذکر
کر لیں. اور اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا، زبان سے ہم نے کوئی بری یا فحش بات کر لی، زبان سے ہم نے کسی پہ تہمت اور الزام تراشی کر دی، اور زبان کا ہم نے بہت غلط استعمال کر کے لوگوں کے دلوں کو دکھایا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ زبان ہمیں کہاں لے جائے گی. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ ایک عام مشہور بات بھی ہے نا کہ روزانہ سارے جو اعضاء ہیں ہمارے صبح وہ زبان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج تم ٹھیک رہو گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ورنہ ہم سب کی بھی شامت آ جائے گی پھر، ہے نا. کیوں ایک زبان جو کہتی ہے اس کے بعد ہی تو ڈنڈے جوتے سب لگنا شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے زبان کو ہی ہم نے بہت قابو میں رکھنا ہے اپنے. اور ویسے بھی الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. جب رمضان میں روک سکتے ہیں اپنی زبان کو، رمضان میں کر سکتے ہیں ہم یہ سارے کام ٹارگیٹ کے ساتھ، تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو آگے کے 11 مہینوں میں اس کو اپلائی کریں. کیوں ہماری پلاننگ ساری کی ساری رمضان ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں ہماری ساری عبادتیں وہ جو روٹین ہے ہماری وہ رمضان کے بعد بالکل کہتے ہیں نا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ ہم جیسے پہلے ہوتے ہیں نا بالکل واپس اسی جیسے کہتے ہیں نا ایک موڈ میں تھے، ہم اسی موڈ میں واپس چلے جاتے ہیں. جیسے موبائل پہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم فلائٹ موڈ آن کریں تاکہ سب سے کٹ جائیں، تو ہم رمضان میں اپنا فلائٹ موڈ آن کر کے سب سے کٹ جاتے ہیں، اور پھر رمضان جاتے اپنا فلائٹ موڈ ہم آن کر کے سب سے پھر دوبارہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس دفعہ کہ انشاءاللہ العزیز کہ ہم رمضان میں جو کوششیں کریں گے، جو پلانس بنائیں گے، جو گولز ہم سیٹ کریں گے، اس پہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی فالو کرنا ہے. تو ہمارے گولز کس طرح ہونے چاہیے؟ ایک تو رمضان کے لیے ہونے چاہیے نمبر 1، اور دوسرے ہمارے گولز جو ہیں وہ رمضان کے بعد کے لیے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز. الحمدللہ میرے خیال سے ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ سب سے کہ الحمدللہ آپ سب کو جو ہے یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اور آسان بھی لگ رہی ہوں گی سننا. ابھی تک کی جتنی بات ہماری ہو گئی ہے اس لیے ہم اس میں دعا مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ لیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی نسألک. یا اللہ تو رحمان تو رحیم تو مالک کائنات، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب موجود. یا اللہ ہم سب اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا یا اللہ. یا اللہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم سب نئے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں اس کام کو کرنا. یا اللہ اس کام میں آسانی پیدا کر دینا. یا اللہ اس کام کو کرنے کی قدرت اور طاقت ہمیں دینا، جو کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمیں سکھا دینا اس کے اندر. یا اللہ تو نے اس میں ہمیں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں عطا فرمانا، ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دینا. یا اللہ آج جتنی بھی بہنیں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں آن لائن، یا اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا، ان کی کوششوں کا کرنا قبول فرما لینا. ہم سب کی اس کوششوں میں اس کی قبولیت کا درجہ بھی دینا، اور اس میں اس کو ہمارے علم کو اضافے کا باعث بنانا. یا اللہ اس کام میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی وہ صرف اور صرف ہماری طرف سے ہوگی. تو خطا سے پاک ہے اللہ، بس تو ہمارے اس کاموں کو قبول فرما لینا. جتنے بھی کام ہم اس میں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تو اپنی طرف سے قبول فرما لینا. یا اللہ جتنی بھی خواتین حاضر ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے. ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے زوج میں برکتیں عطا فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے جو کوئی بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہم سب میں جو شریک ہے اور جس کا جو حصہ اس کے اندر ڈل رہا ہے، چاہے مال کے ساتھ چاہے جان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سب کو تو قبول فرمانا. یا اللہ اور قیامت کے دن ہمارے اس کام کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمانا. یا اللہ اس دنیا میں بھی بہترین اجر ہمیں عطا فرمانا. ہمارے اس کام کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دینا. یا اللہ ہم سب کو جو ہم سب یہاں مل کر آج بیٹھے ہیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہمارے عمل میں اضافہ فرما، ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے والا بنا دے.
یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب صحت اور حفاظت کے ساتھ رہیں، ہر قسم کی وبا کے شر سے محفوظ رہیں. اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے اہل محلہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرما. ہماری اس پوری ملک اسلامیہ کو محفوظ فرما، ہماری اس دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے. اللہ ہم سب گھروں میں قید ہے، ہم سب اس قید میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں دعائیں کی تھیں، اپنے اس قید میں سوال کیا تھا. یا اللہ ہم سب بھی اپنے اس قید میں موجود ہیں اور اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، اور کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی وہ پرانی روش جس پر ہم تھے اس پہ نہ رہیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم نے جو سبق سیکھنا تھا آپ کی اس آزمائش سے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے سبق سیکھے کہ اللہ جب بھی چاہے اس کے لیے کن کہہ کر اس کو ایک چیز پھیلا دینا اور کن کہہ کے اس کو روک دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا اللہ جیسے تجھے اس کو پھیلا دیا ہے اس مشکل کو ہمارے لیے وبا کو، ایسے ہی تو سمیٹ لے اللہ تعالیٰ اس کو، اور ہم سب کو محفوظ رکھیں، ہم پوری دنیا کو محفوظ رکھ. یا اللہ بہت اموات ہو رہی ہیں، بہت جگہ جگہ لوگ مر رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کر دل دکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے ان کو دیکھ کر کے. وہ بھی تو آخر انسان ہے اللہ، انسان ہونے کے نہ تو دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کر. وبا کو دور کر دے ہم سے یا اللہ، اس وبا سے نجات دے دے ہم سب کو. یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ، یا اللہ پاکستان کو محفوظ رکھ، ہم میں سے ہر ایک ہر ایک گھر کو محفوظ رکھ. یا اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھ. یا اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، ہم تیری آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے. یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ، تیری ہی حفاظت ہے، اصل حفاظت ہے. یا اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے کلمہ کن کہنے کی دیر ہے اللہ، بس تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کر دے. یا اللہ ہم سب یہاں بیٹھ کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں اللہ، تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ کہ تو ہم سب کی دعا سن لے، ہم سب کی دعا قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کو حفظ و امان کے ساتھ رکھ. یا اللہ ہمیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ رکھ، ہر طرح کی وبائی، ہر طرح کے امراض سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے سامنے دعا گو ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یہاں پہ اس میں کچھ بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دیجیے گا، اس کو قبول فرما لیجیے گا، اور جو ہمیں نہیں آتا وہ ہمیں سکھا دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. جی اب آپ میں سے کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہے، کوئی بات کوئی کہنا چاہے تو اپنا مائک اوپن کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. جی میم، سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے جو ہے ہم سب کو یہ جو ہے توفیق عطا فرمائی، کتنا پیارا جو ہے اس پیارے کورس کا ہم حصہ بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت کچھ سیکھیں گے اس سے. میرا ایک کویشچن تھا جو آپ نے لیسننگ کا کہا تھا، تو میں اکثر جو ہے نا میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں، لائک کچھ پڑھ رہی ہوں اور لائک کچھ رائٹنگ کر رہی ہوں یا کچھ بنا رہی ہوں، تو میں قرآن پے نہیں کرتی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب آپ قرآن چل رہا ہو نا تو آپ نے اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی اور کام کرنے تو ہم اس طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ پلیز اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا مجھے. ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو زیادہ تر ویسے تو ہم اکیلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سے دو لوگ بھی ہوں، تو خصوصاً عموماً رمضان میں میں نے دیکھا ہے لوگ اتنا باتیں نہیں کرتے، ویسے بولنا نہیں چاہتے، ذرا لوگ خاموش رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ روزہ بھی لگا ہوتا ہے، افطار سے قریب کا ٹائم ہوتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے. انٹل اور انلیس کہ آپ اگر شور شرابہ نہیں ہو رہا اور آپ اس کو بہت ہی خاموشی سے سن رہے ہیں تو آپ قرآن سن سکتے ہیں اس وقت میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں آ رہی، کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا، دھیان آپ کا جو ہے اس میں قرآن میں لگا ہوا ہے، اور آپ اپنی ہنڈیاں بھی پکا رہے ہیں، آپ برتن بھی صاف کر رہے ہیں، اور آپ چیزیں بھی نکال کر رکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ خاموشی سے گھر کی فضا میں قرآن کی آواز گونج رہی ہے. جب آپ کو لگے کہ ہاں اب سب لوگ بچے آ گئے ہیں، سب لوگ مل بیٹھے ہیں اور سب شور شرابہ شروع ہو گئے، تب آپ اس کو کلوز کر دیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تراویح میں اگر ہم جیسے گھر میں پڑھیں اور اگر ہم
اس میں قرآن ضروری ہے پڑھیں یا کوئی اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر؟ اوکے، جب ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں یاد ہی ہوتی ہیں، مگر عموماً ہم دیکھیں رمضانوں میں اگر ہم یہ تھوڑا سا ٹارگٹ کر لیں نا کہ میں نے رمضان میں تراویح میں بھی ایک پارا مکمل کرنا ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں کس طرح سے آپ اس کو پارے کو رمضان میں اور مزید تراویح کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور دوسرا یہ تھا کہ تراویح میں مطلب 8 تراویح یا نفل یا پھر 20 نفل؟ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرب ہے. اگر آپ کا جیسے کہ میں پلان کرتی ہوں نا جب تو اپنا 8 رکعتوں میں ہی پلان کرتی ہوں کہ میرا پارا جو ہے وہ 8 رکعتوں میں ہو جائے انشاءاللہ، تو آپ 8 رکعتیں پلان کر لیں. وہ تو 20 رکعتیں نا سہولت کے لیے. میں کبھی یہ بات سمجھیے ہمارے یہاں نہیں، ہمارے ہمیشہ اس مسئلے کو مسئلہ بنا لیا. بیسیکلی یہ جو 20 رکعتیں ہیں نا یہ سہولت کے لیے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو مسجدوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تراویح کے لیے، وہ لمبی لمبی قرات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے بانٹ دیا گیا تاکہ آپ آرام سے جو ہے جلدی جلدی رکو کر کے دوبارہ نئی رکعت میں آ جائیں. تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ 8 میں پڑھیں، آپ کو 20 میں پڑھیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم لوگ اشراق پڑھ لیتے ہیں، اشراق پڑھ کے تو آپ مطلب اشراق اور چاشت ایک نماز ہے یا مختلف نمازیں ہیں؟ دیکھیں چاشت بھی نماز ہے اور اشراق بھی نماز ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو صرف چاشت ہی پڑھی ہے، اشراق نہیں پڑھی ہے، کبھی اشراق پڑھ لی اور چاشت نہیں پڑھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دونوں نمازوں کا باقاعدہ ہر دفعہ اہتمام نہیں کیا. کبھی آپ نے جو اگر چاشت پڑھ لی تو اس لیے الحمدللہ وہ چاشت کی بھی کافی ہو گئی. مگر وہی بات ہے نا کہ جب آپ کو چانسز مل رہے ہیں رمضان میں زیادہ پوائنٹس اکٹھے کر لیں، آپ اشراق بھی پڑھ لیں، دونوں پڑھ سکتے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می پارٹیسپیٹ ان دس کنورسیشن. آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ جیسے ابھی انہوں نے کوشچن کرا تھا کہ ہم تراویح میں قرآن پاک کی ریسیٹیشن کر سکتے ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو نو کین آئی ہولڈ دا مصحف اینڈ ریڈ اٹ فرام دا مصحف؟ لائک اف آئی ایم کمپلیٹنگ اے قرآن تو میں اپنا کچھ حصہ اس قرآن پاک کا، let's say I am on a specific juz and I want to continue the juz, can I complete it in my Taraweeh prayer holding the Musaf, as I am not a Hafiza? So can I hold the Musaf and just read it from there? Yes, you can. مطلب اس میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنے قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نفل نماز ہے، تراویح کی نفل نماز ہے، اور نفل نمازوں میں آپ قرآن اٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ حرم میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے ہاتھ میں مصحف اٹھایا ہوا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں. تو نفل نماز ہے بیسکلی، اس میں سے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نماز میں اٹھائیں گے مصحف تو مشکل ہو جائے گی، تو آپ اٹھا سکتے ہیں. ہم مگر موومنٹ میں ذرا دیکھنا پڑے گا اس کو کتنی موومنٹ کریں گے آپ. اس میں بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ مسلسل جو ہے وہ قرآن کو اٹھانے رکھنے میں ہی جو ہے سارا وقت آپ کا دھیان اسی میں چلا گیا. تو موومنٹ کم سے کم ہونی چاہیے اس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا لگا آپ کا لیکچر سن کے، آپ کی کلاس اٹینڈ کر کے بہت زیادہ دل کو مطمئن ہوا دل بھی، اور کافی کچھ ہم ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اپنا گول کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کچھ رمضان میں کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا ساتھ دے، ہمارے دلوں کی، ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ ہم سب کچھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ جو اس کی نماز ہوتی ہے، ہم لوگ اس میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو اس میں جو ہے ہم لوگ قرآن پاک کو یا موبائل میں لے کر ہاتھ میں اسے پڑھ سکتے ہیں اپنی رکعت میں؟ جی ایسا ہے کہ ہم موبائل فون پہ تو ہمیں، کیونکہ موبائل فون مصحف نہیں ہے نا، موبائل فون بیسکلی آپ کا ایک گیجٹ ہے جس کو آپ بہت سی ملٹیپل پرپز کے طور پہ یوز کرتے ہیں، یہ مصحف نہیں ہے. اور جیسے کہ بہت ساری اگر آپ ریسرچ وغیرہ دیکھیں تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جس پر جو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مصحف نہ پڑھیں پکڑے نماز کے لیے اور موبائل سے اپنی جو ہے وہ تلاوت کر لیں. مگر اب جو علماء اس بات پر آ گئے کہ کہتے ہیں کہ علماء کے مصحف کو مصحف ہی رہنے دیں اور اس کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ اپنی موبائل فون کو نہ رکھیں. بیکاز اگر ہم دیکھیں نا، اب آج سے اگر ہم یہ سوچیں کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ہم نے کیا بتانا ہے کہ کیا یہ مصحف کچھ سالوں کے بعد مصحف ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، تو اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مصحف کی جگہ مصحف ہی ہے، اس کی جگہ موبائل نہیں لے سکتا. تو اس لیے اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے یا اپنی نفل نماز پڑھنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے اپنی، تو اس کے اندر آپ جو ہے مصحف پکڑ کے نماز پڑھیں گے، آپ اس میں موبائل پکڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیر. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروا لیا، اللہ کا بہت احسان ہے، اور آپ سب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی علم کی اس مجلس میں ہمارا حصہ بنے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کل پھر پہلے پارے کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.